کتنے غافل ہو گئے، دور نکل گئے لوگ. اور پھر ہم روز دیکھ رہے ہیں جنازے اٹھ رہے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اپنے ہارون رشید نے کہا تھا حضرت بہلول دانا سے کوئی نصیحت کر دے. آپ فرمانے لگے تیرے والد کہاں ہوتے ہیں؟ ہارون رشید کہنے لگے بغداد کے قبرستان میں. فرمایا تیرے دادا کا قبرستان میں، تیری والدہ اور دادی کا قبرستان میں. فرمایا تیرے 2 بھائی بھی ہوتے تھے قریبی. اس نے کہا حضور وہ بھی قبرستان میں. تو حضرت بہلول دنا اٹھ کے جانے لگے تو ہارون رشید کہنے لگا حضور میں نے کہا تھا نصیحت کر دیں. تو آپ فرمانے لگے جس نے اتنے جنازے پڑھے ہوں اسے میں کیا نصیحت کروں؟ اتنے جنازے جس نے پڑھے ہیں میں اب نصیحت کروں؟ اتنے لوگوں کو تو گھر سے نکال کے چھوڑ آیا قبرستان میں اور میں نصیحت کروں؟ کب عبرت پکڑنی؟ غفلت کی زندگی سے باہر کب آنا؟ کب ہم لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یار ہماری نمازیں قضا ہیں، ہم نے پوری کرنی تھی، ہمارے بہت سارے معاملات وظائف رہ گئے ہم نے ادا کرنے تھے، ہم نے کئی جگہ پہ زکوٰۃ صحیح نہیں دی، وہ ہمارا قرضہ ہے وہ ہم نے چکانا ہے، بہت سارے حقوق و لباس ہمارے ذمے تھے ہم توجہ نہیں کر رہے. ایسے جوانوں کی طرح غافلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا لمبا وقت ہمارے پاس موجود ہے. غافل نہ بنے، غافل. میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا، اٹلی کا غالباً تھا وہ، تو سارا مال رکھ کے بیٹھا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے خاندان میں کوئی بھی نہیں بچا، مال کروڑوں اربوں میں ہے، سب لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. کہنے لگا میں کیا باتیں پیسوں کے ساتھ کروں؟ کیا میں رات کو اپنی دکھ ان پیسوں کو سناؤں؟ کہتا تھا لوگوں میں دنیا کا وہ غریب آدمی ہوں جس کے پاس پیسے ہیں اور کوئی شے بھی نہیں. میری غربت دیکھو. دوسروں سے نصیحت لے لے. آپ پلٹ کے دیکھیں آپ کے اس شہر میں بادشاہ بھی سو رہے ہیں، حکمران اور وزیر بھی سو رہے ہیں، رو پہ دس دیاں قبراں جنہ تے پھل پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں کرے. اپنی غفلت کو دور کریں، نیند سے جاگیں. عارف رومی کہتے ہیں کہ شیر نے کہا گیدڑ سے اور لومڑی سے کہ چلو شکار کرنے چلتے. 3 جانور شکار کیے، خرگوش، گائے اور بکری. اس نے گیدڑ سے یہ کہا کہ یہ ہم نے 3 شکار کر لی ہیں شیر سے، اب یہ بتاؤ کہ تقسیم کیسے کریں گے، کھائیں گے کیسے؟ تو گیدڑ کہنے لگا بادشاہ بڑی سادی سی بات ہے، یہ خرگوش لومڑی کھائے گی اور میں بکری کھاؤں گا، اور آپ چونکہ بڑے ہیں تو گائے آپ کھائیں گے. اس نے ایک پنجہ مارا، گیدڑ کو مار دیا، مر گیا. اب اس نے لومڑی سے کہا کہ تو تقسیم کر، یہ کیسے کھانا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت تقسیم کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ آپ خرگوش صبح ناشتے میں کھائیں گے اور بکرا آپ دوپہر کے کھانے میں تناول کریں گے، اور گائے رات کو اگر آپ کا شوق ہو. تو اس نے کہا لومڑی سے کہ یہ بڑی شاندار تقسیم ہے، کہاں سے سیکھی ہے؟ تو وہ لومڑی کہنے لگی یہ گیدڑ کی موت سے سیکھی ہے، یہ بھی مرا ہے نا وہ، تو میں نے اس سے سیکھ لی. کسی سے سیکھ لیں بھائی، کسی سے سیکھ لیں. کتنے لوگ تھے، کیا بنا پھر. آپ یقین کریں زوال آیا تو جو نعرے لگانے والے تھے وہ مخالفت کرنے لگ گئے. چڑھے ہوئے سورج کی طرف کوئی آنکھ کھول کے تو دیکھے بھلا یہ دیکھنے دیتا ہے. لیکن جب عصر کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے تو لوگ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے گھورتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. وقت زوال ہے نا، اب آنکھیں چندیاتی نہیں، اب سب دیکھتے ہیں. وقت بدلنے والا ہے، حالات تبدیل ہونے والے ہیں. جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے. جو آج کے بادشاہ ہیں وہ ان کی حکومتیں بدل دی جائیں گی. بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے پھر وہ رخصت ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بڑے حسین و جمیل وادی کے اندر داخل ہوا، بڑی خوبصورت 4 دیواری تھی، اور جب میں اندر داخل ہوا تو میرے پیروں سے کچھ چیز ٹکرائی. تو آپ فرماتے اتنا حسین جگہ، اتنی خوبصورت 4 دیواری، اتنے اچھے اس کے کونوں میں درخت لگے ہوئے، اور جب میں نے وہ کریدی تو نیچے سے ایک آدمی کی کھوپڑی نکل آئی، خالی کھوپڑی. تو فرماتے میں نے اس شہر کے لوگوں سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے. 4 دیواریاں تو حسین ہیں اور درخت تو انہوں نے سجا لیے ہیں، پر رہ تو کھوپڑیاں گئی ہیں نا خالی، باقی اندر تو کچھ نہیں بچا سکے. اپنے آپ کو اس غفلت سے باہر نکالیں.
یہاں کچھ لوگ شغل میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک مذاق ہے، کچھ موبائل پہ لگے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو موبائل کے اندر ہے، باہر شے کوئی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعلقات بنانے کو لگے ہوئے ہیں، میرا فلانے سے بھی تعلق ہے، میرا فلانے سے بھی تعلق ہے، میں اس سے بھی اس کو بھی روٹی کھلانا چاہتا ہوں، وہ اس کام لگے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو زمینیں جائیدادیں بنانے لگے ہوئے ہیں، تو وہ پیسے آ جائیں تو زندگی سکھی ہے، نہ آئیں تو وہ تکلیف میں۔ ہم نے طرح طرح کی غفلتیں اپنی طبیعت پہ اوڑھ لی ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو گئی، ہمیں پتہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا شغل میلے سے نکلوں تو میں بہت سارے حقوق العباد ادا کر سکتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت جو میں نے گپ میں لگا دیا اس میں پورا سپارہ تلاوت کر سکتا ہوں۔ ہمیں خبر ہے، لیکن اپنی اس غفلت کو توڑنے کو تیار نہیں ہوتے، باہر نہیں نکل غفلت، اور پھر تیزی سے وہ غفلت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ پھیل رہی ہے۔ اور اگر آپ نے سمجھنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، پھر ایک جملہ بھی کافی ہے۔ اور اگر کوئی شخص سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر بحث در بحث ہے، پھر سوال در سوال ہے۔ وہ جی حقوق بھی بڑے ہیں، دنیا بھی رکھنی تھی، مولانا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں پر بچوں کے بیاہ بھی کرنے تھے، تو اگر آپ بچوں کے بیاہ سے پہلے فوت ہو گئے، اگر آپ دنیا داری ایک ہفتہ بھی نہ نبھا سکے چلے گئے، تو ہر کام کے اندر اگر ہم غافل رہیں گے، ہر کام میں، تو درویش کہتے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا، غفلت نہیں اپنی زندگی میں۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے جوان بزرگوں کی ضرورت ہے۔ کن بزرگوں کی ضرورت ہے؟ جوان بزرگوں کی۔ حضرت صاحب جوان بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہو جوانی، لیکن وہ اپنی عادتیں بزرگوں والی بنا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں کہ ابھی تو پتہ نہیں بڑا ٹائم باقی ہے، وہ وقت پہ اپنے معاملات کو سمیٹ لیں، ان میں سنجیدگی آ جائے، غیر سنجیدہ نہ بنے، غافلوں والی زندگی نہیں گزارے، اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ بڑا ٹائم پڑا ہے۔ اب یہاں تو مجھے کئی دفعہ حیرانگی ہوتی ہے، لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں آپ کو غلط فہمی، اتنی نہیں میری عمر جتنی آپ سمجھ رہے ہیں، اتنی نہیں، وہ تو ویسے ہی بال سفید ہو گئے، نہیں آپ، میں بڑی بات ہے آپ سے کچھ سال 2 سال بڑا ہوگا، یہ کس بات کی آپ بحث کر رہے ہیں؟ بھائی انسان کے افکار بتاتے ہیں۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی تو کردار سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کردار میں بزرگی آ گئی تو آپ بزرگ ہیں، اگر آپ کی گفتگو میں بزرگی آ گئی تو آپ بزرگ ہیں۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں پر اندر کا بچہ ختم نہیں ہوتا، وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے ساری زندگی۔ تو غفلت کا جو ہم نے، اور اگر آپ نے سمجھنا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک آدمی بڑا پریشان تھا، اونٹ چڑھا رہا تھا۔ آپ اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا بڑی آزمائش میں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان؟ اس نے کہا حضرت جی یہ ایک اونٹ ہے، بڑا ہی شرارتی ہے، بڑا دوسروں کو کاٹتا ہے، کھاتا ہے، بھگاتا ہے، اس کی وجہ سے سارا ریوڑ بکھر جاتا ہے، میں اس کو گھیرتا ہوں لیکن باز ہی نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اس کے قریب گئے اونٹ کے، اس کا کان اٹھایا اور کان کے اندر کوئی بات کی۔ آپ تشریف لے گئے، 6 ماہ کے بعد واپس آئے، اونٹ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، مشکل سے چلتا ہے، گھاس کم کھاتا ہے، کمزور ہو گیا۔ آپ واپس تشریف لائے تو اس شخص سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک بزرگ گزرے تھے، نہ جانے اس کے کان میں کیا کہہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں ہی ہوں، میں عیسیٰ ہوں اللہ کا پیغمبر۔ آپ کیا کہہ گئے اس کے کان میں؟ تو آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تو بھی تو ایک دن ماری جائے گا، آخر تو موت ہی ہے نا، طے تو یہی ہے نا کہ تو نے مرنا ہے، جتنا مرضی بھاگ لے، جتنی مرضی شرارت کر لے، جتنا مرضی شغل بنا لے، آخر موت ہے، طے ہے کہ تو نے مرنا ہے، اینڈ یہی ہے تیرا۔ آپ نے یہ لفظ کہہ کے واپس نکلے تو وہ شخص آپ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور جانور سمجھ گئے، ہمیں بھی تو اب سمجھ جانا چاہیے، اب ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے نا، یہ سمجھ گئے ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے۔ آپ اگر غفلت سے باہر آئیں گے، اگر آپ سنجیدہ ہو جائیں گے، آپ کی گفتگو میں لب و لہجے کے اندر محسوس ہوگا کہ یہ شخص اس طرح کا نہیں ہے۔ ایک پالیسی ہوتی ہے پکی
ایک انسان زندگی میں منصوبہ بندی کرتا ہے جس میں دیر پر چلتا. ایک پالیسی ہوتی ہے ڈنگ ٹپاؤ کہ آج کا دن گزارو, کل ہماری پالیسی ہے ڈنگ ٹپاؤ. ہم کو تو نہیں آج کا دن گزارو نا کسی طریقے سے. اور نہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے. میں نے کرا لیا دعا, پیر صاحب آئے تھے, وہ میں عاشق رسول ہوں, پرسوں تو محفل نعت کرائی ہے, 6 پورے نعت کا 6 کے 6 مجھے کہہ گئے تھے تو عاشق رسول ہے. اور کئیوں نے تو جم کے ٹکٹ بھی مجھے ہی دی ہے کہ تم پکا ہے باقی پکے ہو نہ ہو. تو اتنے سارے تو لوگ کہہ گئے ہیں تو باچ ہی جاؤں گا کسی نہ کسی طریقے سے. تو یاد رکھنا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ محدثہ ہے, محدثہ فرمایا کرتی سی دعا کرو اللہ حساب نہ پوچھے, دعا کرو مالک حساب نہ پوچھے. اماں جی دعا کراتی, دعا کرو وہ حساب نہ پوچھے. نہ حساب پوچھ لیا تو مشکل ہو جائے گی. دعا کرو وہ. حضور کے صحابی بیٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ 70,000 ایسے ہوں گے قیامت کے دن جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت دے دے گا. 70,000 لوگ. حضرت کاشف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابی ہے نا, ہر صحابی جنتی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نرے مومن نہیں, الصحابی کالنجوم, یہ تو ہدایت کے مینارے بھی ہیں. ان کے تو پیچھے چلنے والے کو بھی ہدایت ملتی ہے. اتنے تگڑے لوگ. حضور نے فرمایا 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت دے گا. تو حضرت کاشا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, سونیا میرے لیے بھی دعا کر دے, اللہ مجھے جنت دے دے. میرے لیے بھی دعا کرے اللہ مجھے ان میں شامل کرے جن کا حساب نہیں ہوگا. تو حضور نے فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ان میں شامل کرے گا, اللہ تجھے ان میں شامل کرے گا. تو ایک صحابی اٹھے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں. فرمایا کر دیتا ہوں, پر آکاشا تجھ پہ سبقت لے گیا ہے, وہ آگے نکل گیا. طلب یہ ہے کہ کامیابی ہو جائے. کامیابی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوتے بھائی. اصحاب الجنتی ہم الفائزون, کامیاب وہی ہے جسے صبح قیامت جس کے لیے رب رحمت کے ساتھ جنت کا فیصلہ کر دے گا. اپنے معاملات کو روز اپنے, حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور جائز پیسے ہی کما لیں. تو آپ فرمانے لگے میاں پیسے جائز ہوں, پیسہ حلال ہو تو حساب ہوتا ہے, اور حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے. حلال ہو تو حساب ہے, حرام ہو تو عذاب ہے. تو فرمانے لگے نہ ہم عذاب کے لیے ہیں اللہ معاف کرے, اور نہ ہی ہم حساب دینا چاہتے ہیں. دونوں کام ہی نہیں کرتے, لہذا پیسہ ہی نہیں جمع کرتے, اس چکر میں ہی نہیں پڑتے. یہ کھاتا ہی نہیں ہمارا. اپنے غفلت سے باہر آئیں. میں نے شروع میں جو بات کی کہ ہم نے نا شغل میلہ بنا لیا بہت ساری چیزوں, اس سے نکلیں. اور بہت سارے لوگ تیزی سے غافل ہوئے. بعض لوگ اس طرح کے وہ بڑے سنجیدہ ہیں, اب ان کی عمر دعائیں کرنے کی تھی, اب ان کی عمر لوگوں کو دعا دینے کی, ابھی تک غیر سنجیدہ ہیں, ابھی تک وہ زندگی لاؤبالی گزار رہے ہیں, ابھی تک بس وہ ہنس کھیل کے اور گھوم پھر کے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. خدا را یہ قیمتی چیزیں ان کو آپ سمجھیں. جو لوگ غافل ہو کے دنیا سے جاتے ہیں ان کے لیے ماحول بڑا سخت ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا, ایک صحابی اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے, اور دیواریں جو تھیں ان کی وہ چھت کے قریب پہنچ گئی تھیں. میں ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے سلام لی, وہ عصر کی نماز پڑھ کے جلدی آ گئے اور میں وہاں بیٹھ گیا. سلام لی تو مجھ سے فرمانے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ میں نے کہا ہاں ہوئی ہے نا. تو فرمانے لگے کون سی؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا, ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں. اب ٹائم حساب دینے کا آ گیا, اب بال کالے سفید ہو گئے, اب جوانی بڑھاپے میں بدل گئی, اب وقت حساب دینے کا آ گیا لیکن ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں ابھی تک. کہتے ہیں یہ آیت میں نے انہیں سنائی اور میں آگے گزر گیا, پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی, میں نے پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی زمین.
میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مسجد جا رہا ہوں۔ میں نے کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمانے لگے ابھی تو تم نے آیت پڑھی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، وقت حساب کا آ گیا اور میں ابھی مکان کے چکر میں پڑا رہا ہوں۔ ابھی امام غزالی نے روایت لکھی ہے، فرمایا قرب قیامت میں لوگ کچھ چیزوں سے پیار کریں گے اور کچھ کو بھول جائیں گے۔ حضور کون سی؟ فرمایا لوگ مکانوں سے پیار کریں گے، قبروں کو بھول ہی جائیں گے۔ لوگ مال سے پیار کریں گے، حساب کو بھول ہی جائیں گے۔ زندگی سے پیار کریں گے، موت کو بھول ہی جائیں گے۔ لوگ بہت ساری چیزوں کو بھول گئے، توجہ ہی نہیں، بس ٹھیک ہے ساری دنیا لگی ہوئی ہے، ادھر ہی لگے ہوئے ہیں۔ خدا اپنے اندر سنجیدگی لائیں، صبح وقت پر اٹھیں، وقت پہ۔ بڑا غافل آدمی ہے جو فجر میں سویا رہتا ہے، وقت پہ۔ ہم نے اپنی ترتیب الٹ کر لی ہے۔ سنت یہ تھا کہ رات کو جلدی سویا جائے، اور تہجد کی نماز سے حضور کو اتنا پیار ہے کہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے امت پہ فرض قرار دے دوں، امت پہ فرض قرار دے دوں۔ لیکن یہاں تو عشق کی لوگوں کا رات کو 11 بجے کے بعد بیدار ہوتا ہے۔ وہ جو دتھیوں والے ہوتے ہیں نا نعت خواں کے ارد گرد، ان کا عشق رات کو 11-12 بجے کے بعد بیدار ہوتا ہے، اور جیسے جیسے تہجد کا ٹائم آتا جاتا ہے ویسے ویسے عشق سمٹتا جاتا ہے سارا، اور نیڑے ہو جاتا ہے وہ فجر کے ہونے تک۔ یہ کیا طریقہ ہو؟ کیا وہ چیز ہمیں محبوب نہیں جس کو نبی پاک نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں فرض قرار دے دوں؟ تو کبھی کبھی وہ والی محفل بھی سجائیں جس میں کہا جائے گا کہ پہلے 8 رکعتیں تہجد کی پڑھی جائیں گی۔ یہ بھی تو حضور کی چاہت ہے۔ تو عزیز بھائی اپنی زندگی کو غفلت والی نہ بنائیں۔ بڑا ہو گیا شغل میلہ، بڑی ہو گئی سیر سپاٹے، بڑی دنیا گھوم لی، ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے، ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے، بڑے ہو گئے فیشن، نئے سے نئے کپڑے اور نئے سے نئے ڈیزائن۔ سنجیدہ کب ہونا ہے؟ واپس کب آنا ہے؟ سمجھدار کس دن ہونا ہے؟ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے صوبے میں نا پنجاب میں سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں۔ چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بال انہوں پتہ نہیں ہے، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، انہوں کیویں سمجھائیے تھے، وڈیرا ہو جائے تو کہنے انہوں پتہ ہی نہیں لگتا۔ سیانے ہونے کی تو عمر ہی کوئی نہیں یہاں۔ سمجھدار کب ہونا ہے؟ کس وقت آپ سمجھدار ہوں گے؟ آپ نے ہر عمر کے لیے تو کوئی کہاوت بنا لی۔ اپنے آپ کو سنجیدہ کریں اور اپنے آپ کو سمیٹیں۔ آپ یقین کریں بہت ساری چیزوں سے ہم خود بھی تنگ ہیں، کچھ عادتیں ہماری سہانے روح بن گئی، ہمیں تکلیف دیتی ہیں، لیکن ہم فیصلہ ہی نہیں کرتے۔ ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ فیصلہ کریں اپنی زندگی میں، طے کریں اور واپس لوٹیں۔ سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ وضو کریں، سب سے زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو وقت دیں، توجہ کے ساتھ۔ اور ایک ہوتا ہے بوجھ بنا کے کسی کام کو کرنا، ایک ہوتا ہے شوق کے ساتھ کرنا۔ نماز نہ سونی کر کے پڑھیں، اگر آپ مشکل کر کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ سونا کر کے جیسے بندے کا دل لگتا ہے ایسے اس میں ذوق ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی، لوگ آگ بجھا رہے ہیں، پانی لے لے کے آ رہے ہیں، دوڑ دھوپ ہو رہی، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ رب آپ کو بہتر صلہ عطا کرے، سارا محلہ سوئے ہوئے لوگ بھی اٹھ گئے تھے کہ آگ لگ گئی، اور آپ ہیں کہ نماز میں لگے ہوئے تھے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے دنیا کی آگ لگ گئی تھی، لوگ اس کو بجھانے کی فکر میں محو ہو گئے تھے، میں تو جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، تو میں کیوں نہ محو ہوتا، میں بھی پورا محو تھا۔ انہماک کے ساتھ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اپنی طبیعت کے اندر غفلت کا پردہ اتار دیں۔ آپ اپنے دوستوں سے کہیں گے نا میری تعریفیں کرو تو کر دیں گے، بیوی سے آپ کہیں گے کہ اس طرح بن کے جی تو مجبور ہے بیچاری، کر دے گی جو آپ کہیں گے۔ ماں باپ کو آپ مجبور کر لیتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پتر تو نے مری جانا ہی جانا ہے، تو لڑکے جو جانا ہے تو لے لے 10,000 20,000 چلا جا، کیا ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے ہر چیز رام کر لی ہے، آپ کے غافل ہونے سے کئی چیزیں غافل ہو گئی۔ اور ایک بات اور عرض کروں ختم کرنے سے پہلے، ہم اگر بیدار رہیں گے تو ہمارے ارد گرد بڑے لوگ بیدار ہوں گے۔ 10 لوگوں کی محفل میں سے انشاءاللہ ایک اٹھ کے نماز پڑھنے لگے تو دوسرے بھی ضرور توجہ کریں گے۔ اگر ہم اپنے دوستوں کے بیچ تھوڑا سا خیال کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کا، اذکار کا، تو وہ آئیں گے۔ ہم غافل ہو گئے ہیں،
میں بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، میں محفل کرانے والے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ محفل ہے، اسے شوگر میلہ تو نہ بناؤ۔ 15-20 لڑکے اکٹھے ہو گئے، ایک نعت خاں کا بندوبست کر لیا، ایک امام صاحب کو، خطیب صاحب کو آپ نے بلا لیا ہے، یہ وہ ایک ہی طرح کے آپ نے کپڑے سلوا لیے ہیں، سارا کچھ صحیح ہے، لیکن جس دن محفل تھی اس دن عشاء کی نماز بھی آپ نے نہیں پڑھی۔ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، ہم بابا فرید صاحب کے مزار پہ حاضری دینے جا رہے ہیں، بس ہم نے تیار کر لی، بہت سارے لوگ اس میں بٹھا لیے، اس کے اندر ہم نے کھانا جو ہے وہ رکھ لیا پکا کے، اس کے اندر ہم نے پھل جمع کر لیا، بس جا رہے تھے بابا صاحب کی حاضری دینے، رستے میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، رستے میں سارا شوگر، بڑا مزہ آیا جی، اس نے فلانے نے ہنسا ہنسا کے پاگل کر دیا، فلاں نے بڑی باتیں سنائی، لوٹ کیا بابا صاحب کی حاضری دینے جا رہے ہیں۔ یہ تعلیمات حضرت سلطان باہو کی ہیں، یہ ہمیں سکھایا تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے۔ داتا علی اجمیری کا یہ انداز ہے کہ آپ نے اس کو شغل میلہ بنا لیا ہے۔ آپ غافلوں جیسی زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کو پلٹ کے آنا ہے۔ اگر آپ غافل ہو جائیں گے تو پھر تو آپ بڑی دور نکل جائیں گے۔ آپ کو حکم ہے کہ آپ سارا دن ڈیوٹی کریں، سارا دن نوکری کریں، لیکن اذان ہو جائے نا تو پھر کوئی چیز آپ کو روک نہ سکے، آپ پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ آپ بچوں کی نوکری کریں، آپ انہیں کھانا دیں، آپ ان سے پیار کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، لیکن یار یہ کیا بات ہوئی کہ بچوں کے ساتھ گپیں لگانے کے لیے بھی وقت تھا، مری لے جانے کے لیے بھی وقت تھا، باغ میں گھمانے کے لیے بھی وقت تھا، یہ سارے کام کیے، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ پورا مہینہ ہی گزر گیا ہے، ایک دن بھی رات کو 2 نفل نہیں پڑے اٹھ کے۔ ہر بندے کے لیے ٹائم نکالا، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کہاں گئی؟ ہماری دعا کدھر گئی؟ عبادت کہاں گئی؟ غافل ہو گئے باقی ساری چیزوں سے۔ اور یہ مال اور یہ سارا کچھ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، آپ دیکھ لیں، بٹھا لیں، پوچھ لیں بھائیوں سے کہ یہ زمین ہے تو آپ کی کون سی ہے، تو وہ کہے گا میری فرینڈ والی ہے، کارنر والے پلاٹ میرے ہیں، یہ میرا مال ہے۔ بھئی کاروبار یہ جو چل رہا ہے یہ آپ کا برابر کا؟ کہتے نہیں، پیسے میں نے کمائے تھے، باہر میں گیا تھا، میرے زیادہ ہیں۔ کسی سے پوچھ لیں آپ، میرا مال میرا مال۔ ابا جی بھی کبھی ناراض ہوتے ہیں تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جا بھاگ جا، پھر میں حصہ نہیں دوں گا، مال تو میرا ہی ہے نا۔ ہر بندے کا دعویٰ ہے، ہر بندے کا، میرا مال میرا مال میرا مال۔ مدینے والے محبوب نے سچ کی طرف توجہ دلائی، فرمایا حقیقت کو بھی تو سمجھو نا۔ حضور فرماتے ہیں انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا کوئی مال نہیں، 3 تیرے مال ہیں، ایک جو تو نے کھا لیا ہے، ایک جو تو نے پہن کے پرانا کر لیا ہے، اور تیسرا جو تو نے صدقہ دے کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے۔ یہ 3 ہی تیرے ہیں، باقی تو کوئی تیرا نہیں۔ حضور جو بینک میں پڑے ہیں وہ کس کے؟ وہ جو ہم نے ہر سوسائٹی میں 4 فائلیں خریدی تھی وہ کس کی؟ وہ جو دکان لے لی تھی اس کو 4 منزلہ بنا کے کرائے پہ چڑھائیں گے وہ کس کی؟ کریم رسول نے فرمایا تیرے 3 ہی ہیں، تیرے 3 ہی ہیں میاں، 3 ہی ہیں تیرے، 3 بس، ایک وہ جو تو نے کھا لیا، ایک وہ جو تو نے پہن لی، اور تیسرا جو تو نے صدقہ۔ ہم نے ساری زندگی وارثوں کا مال سنبھالنے میں گزار، غفلت بڑی ہو گئی ہے دوستو اور نوجوانوں۔ میں آپ سے عرض کروں 40 سال کی عمر کے بعد پاکستان میں کوئی نہ کوئی دوائی کھانی پڑتی ہے، اعصاب کمزور پڑنے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ہلکی پھلکی بیماری کا شکار ہونے لگتا ہے۔ لوگوں نے جانا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے زندگی میں دیکھا وہ ہمارے ہاتھوں میں رخصت ہو گئے، چلے گئے، اور وہ جاتی دفعہ ہمیں کہہ گئے کہ ہم جا رہے ہیں اور تمہارے منتظر ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جوانوں یا نکاح کر لو یا روزے رکھو۔ تو آپ اپنے گھر میں یہ ذوق پیدا کریں، روزہ جو ہوتا ہے وہ باطن کو طاہر اور مطہر صاف کر دیتا ہے، آپ کے اندر سے بڑی ساری خواہشات نفس زائل کر دے۔ تو جوان بچے بچیوں کو رغبت دی جائے، حضور نے جوانوں کو حکم دیا تھا کہ نکاح نہیں تو روزہ رکھو، تو غافل نہ بنے ہم نہ۔ کچھ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں سے زندگی میں ملاقات ہوئی، باتیں بڑی شعور والی، لیکن نماز کا ٹائم آیا تو انہیں چھپتے دیکھا، جب عمل کرنے کی بات آئی تو پھر انہیں کہیں اور جاتے دیکھا۔ تو اپنی سنجیدگی کو، اور پھر میں ایک اور بات بھی عرض کروں، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی بات آگے آ جاتی ہے، سمٹے ہوئے مضامین۔ میں نے جمعے والے دن ایک بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا نا
اپنے آپ کو ظاہر کرنا ذرا کم کریں. ہمارے ہاں بچیوں کی شادی ہوتی ہے نا، تو بچے کے ماں باپ ایک دعا یہ مانگتے ہیں کہ روٹی پوری آ جائے اور بڑی عزت کے ساتھ سارا، پر ایک دعا یہ بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ رشتہ دار آئے ہوئے لڑے نہ آپس میں. یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ان کی لڑائی نہ ہو. یہ کیوں ہوتی ہے لڑائی؟ یہ بھی غیر سنجیدگی. اگر ہم غافل نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر آپ تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹیں گے نا، لوگوں کو معاف کریں گے، دل تھوڑا سا بڑا کریں گے، تو رب کریم آپ کو اور برکت عطا کریں گے. دل تھوڑا کھلا کر لیں، آپ دیکھیں گے بڑی ساری چیزیں اندر ویسے ہی سما گئی ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے جو میں نے کہا ہے، اللہ اسے تاثیر بنا دے، اللہ اسے تاثیر بنا دے، اللہ اسے تاثیر کی دولت عطا کر.